جو آج ایس سی او کے سمٹ پہ بھارت کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے، پہلگام کی مذمت نہیں ہوئی، پہلگام کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، پاکستان کو یہ پے در پے کامیابیاں، از اٹ جسٹ لک، ہارڈ ورک، واٹ ایلس؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور بھرپور انداز میں جو ہمارے ڈیپٹی وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ نہ جانے کیوں مگر لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو۔ جب معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی تو پالیسی کسی نے بعد میں نہیں بدلی، مگر کرٹیسزم ہوتا چلا گیا، یعنی جو ڈار صاحب کر رہے تھے وہی آنے والے وزیر کرتے چلے گئے، لیکن سم ہاؤ دی ادر کہتے رہے نہیں ڈار صاحب کا ویو جو ہے نا وہ تو بڑا نیرو ویو ہے۔ پھر جب ڈار صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر بنے، وزیر خارجہ بنے، تو سب نے بولا کہ نہیں اکانومی تو ان کو آتی ہے، لیکن یہ کہ یہ وزارت خارجہ چلائیں گے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلائیں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو آپ کو جن چیزوں کو آپ حوادث کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی چیز حادثے کی شکل میں نما نہیں ہوتی، یہ حوادث نہیں ہے۔ درست۔ تو یہ کامیابی ہے ہماری وزارت خارجہ کی، جس کے لیے میں ڈیپٹی وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم کو، جنہوں نے ذاتی طور پہ ٹیلی فون اٹھا کے ٹیلی فون کیے تمام سربراہان کو، سیکرٹری جنرل کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ لمبی تفصیل آپ کو معلوم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی بھی جو کامیابی ہے یہ کڑی ہے۔ چلیں ایک حادثہ ہو گیا، ہم یہاں سے نیو یارک گئے تھے، حادثتاً یونائٹڈ نیشن نے ہماری بات سن لی اور مان لی، اس کے بعد ہم ڈی سی چلے گئے، چلیں مان لیں حادثہ ہوا اور ڈی سی والوں نے بھی ہماری بات مان لی، پھر ہم لندن آ گئے، تو اتفاقاً اگر آپ حادثہ نہیں کہنا چاہتی، لندن میں بھی ساری دنیا ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، پھر ہم برسلز چلے گئے۔ اب اسے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کتنی مرتبہ حادثہ، حوادث، اتفاق کہتی رہیں گی؟ آپ کو کسی وقت تو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بے انتہا کامیاب ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے اس کے پیچھے جو چیز ایک بڑی چیز کھڑی ہے وہ ہماری عسکری کامیابی ہے۔ سول ملٹری ریلیشن شپ؟ نہیں، میں پہلے اس کو علیحدہ بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے، نہیں، یا ہائیبرڈ کامیابی، یعنی جو فتح ہم نے جنگ میں حاصل کی، اس نے ایک ہمیں ایسا نیریٹو دیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم جس جگہ پہ بھی گئے، میں نے آپ کو تمام ممالک گنا دیے ہیں، ہم جس جگہ پہ بھی گئے اور ہم نے ہر جگہ پہ 10 15 5 میٹنگز کی، کسی ایک شخص کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جنگ ہار کے آئے ہیں، یا کوئی چلیے یہی کہہ دیتا کہ برابری پر آئیں۔ یعنی اگر ایک بھی شخص آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ جو عسکری برتری ہے نہیں حاصل کر سکے کنونشنل وارفیئر میں، اور تمام مانتے ہیں کہ آپ نے بھارت کی ایک سموک اینڈ مرر کا جو کارخانہ انہوں نے لگا رکھا تھا، جس کو میتھ کہتے ہیں، کہ ہم کنونشنلی دنیا میں 7 گنا بڑی فوج ہیں، 9 گنا زیادہ ہمارا بجٹ ہے، تو کدھر گیا یار وہ 9 گنا زیادہ بجٹ، اور کدھر گیا وہ 7 گنا بڑی فوج، یا جتنے گنا بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، ہم تو اس کو گناہ کے بجائے گناہ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں۔ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب کوئی تذلیل نہیں تھا، مقصد۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ تھی کہ ایک متھ بنا رکھی تھی جو خود مودی صاحب نے بنائی تھی، کہ اگر ہمارے پاس یہ رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا، تو ہم اپنی سرحدوں کے اندر ہی پاکستان کی ایسی کیا ہے ایسی تیسی پاکستان کی چڑیوں کی طرح آپ کے رافیل گر رہے تھے۔ تو یعنی آپ نے جو دنیا میں ایک نیا آپ نے سموک اینڈ مرر کا کارخانہ ایجاد کیا تھا کہ رافال لانے کے بعد پاکستان تو کا دفاع اور پاکستان کی فضائیہ تو ختم ہو گئی، وہ بھی میتھ ٹوٹ گئی۔ تیسرا آپ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ پتہ نہیں کیا وہ نامراد S-400 ہے، کیا چیز ہے، کہ
کہ اس کے بعد تو چڑیا بھی نہیں آ سکتی ہمارے ملک میں، چڑیا نہیں آ سکتی، 4 گھنٹے ہمارے ڈرونز میزائل وہاں پھرتے پہ رہے، اور ڈرونز جہاں ہم نے چاہا میزائل داغا، جی جس کو نشانہ، اور نشانہ ہم نے صرف ان کی فوجی جو تنصیبات تھی ان کو اور بنایا، جہاں سے ہم حملے نے ہوئے اس صرف کی آڑ میں، جنگ کی آڑ میں ان کے سویلینز کو یا سویلین کسی بھی انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنایا، بالکل لیکن جہاں چاہا میزائل داغ کیا، اور وہ جو S-400 جو پرندہ نہیں جس نے آنے دینا تھا، اسی کی اپنی بیٹریز 3 اڑا دی۔ جی بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عسکری کامیابی ہے، ٹھیک، جب آپ اتنی بڑی عسکری کامیابی لے کے اس نے دنیا کے گراؤنڈ سامنے، بلڈ کیا ہے جی، ڈپلومیٹک فیٹ کے لیے، نہیں، جب آپ جائیں ٹھیک تو دنیا سوچتی ہے کہ اب آپ طاقت کا مظاہرہ کریں گے، ٹھیک لیکن جب آپ اتنی طاقت کا عملی مظاہرہ کرنے کے بعد امن کی بات کریں ٹھیک اور ڈائلاگ کی بات کریں ٹھیک اور ریجنل سٹیبلٹی کی بات کریں رائٹ اور یہ بات کریں کہ پانی کو ویپنائز نہ کریں، ٹھیک، اس دفعہ ہم نے جو مقدمہ پانی کا رکھا وہ صرف اپنا نہیں رکھا، دنیا بھر کا ہم نے یہ کہا کہ دنیا کے وہ 70 یا 60% ممالک جو ڈھلان پہ رہتے ہیں، جس کو آپ لور رائپیرین کہتے ہیں، یعنی ان کا پانی کہیں اور سے آتا ہے، تو ہم نے دنیا کو جا کے یہ باور کروایا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی کا پانی روک سکتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک، اگر بھارت ہمارا پانی روک سکتا ہے، اس کا تو اپنا 1/3 پانی کہیں اور سے آتا ہے۔ ٹھیک، ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کے غریب لوگ جو کسان ہیں ان کا نقصان ہو، ہم کیوں چاہیں گے؟ درست، ہماری طرف بھی غریب لوگ ہیں، وہاں بھی غریب لوگ ہیں، ہم اپنے غریب لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہمیں ان کے غریب لوگوں سے کیا غرض؟ ٹھیک، ہمیں تو غرض ہے ہندوتوا سے، ہمیں تو غرض ہے یہ جو ہائی ہینڈڈ انہوں نے ایک بنا رکھا ہے، یہ ہیجمونک ڈیزائن، اس سے ٹھیک غریب لوگ، محنت کش لوگ، ہم کیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے؟ ٹھیک، لیکن اگر ہمارا پانی روکو گے تو اس کو بھی تو حق دے رہے ہو جس سے 1/3 پانی تمہارا آ رہا ہے۔ مگر بڑا مقدمہ جو لیڈرشپ کا ہم نے لڑا وہ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی لیڈرشپ لی اور کہا کہ 60-70% لوگ، ممالک جن کا پانی کہیں اور سے آتا ہے، اور 1-2 یورپین ممالک تھے جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ اسپیشلی یو نو ویئر یور واٹر کمز فرام، جسٹ ریممبر، یہ جو یونیلیٹرلزم آج یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تمہارا پانی بھی تمہیں لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔